حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سب چیزیں لوگ پروو کر رہے ہیں سائنٹیفک طریقے سے، سائنسی طریقے سے۔ پرسوں ترسوں میری ملاقات ہوئی ایک جرمنی سے، ڈاکٹر صاحب پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نماز پر۔ نماز کی ہر چیز سائنس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب، ایک ہوتا ہے ایمان تجربے پر، آنکھ پر، کان پر، مشاہدے پر، تجربے پر ایمان۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، باہر کھڑے ہیں، آپ میری بات مان کر خوش ہو جاؤ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ آپ نے دیکھا نہیں مگر آپ مان گئے۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم مان گئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم مان گئے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہاں سے جاؤ، جا کر آنکھوں سے دیکھ کر آؤ، پھر کہو جی ہاں واقعتاً آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے میری بات نہیں مانی بلکہ اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا۔ ایسے ہی پورا اسلام اس کو سائنس پروو کر دے تو ہم مانتے چلے جائیں، اور اللہ اس کے رسول کہیں تو ہم نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مانو گے تو ضرور مگر ایمان بالغیب نہیں ہوگا۔ اس وقت سائنس وضو کے بارے میں بڑے انکشافات کرتی ہے۔ ایک چائنی آکو پنکچر کا ڈاکٹر تھا، اس نے مسلمان کو وضو کرتے دیکھا تو حیران ہو گیا، کہتا ہے تمہیں یہ کس نے بتایا؟ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا ماہر تو میں ہوں۔ اس کو بتایا کہ ہمارے نبی محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میرے علم کے مطابق جسم کے جو حساس ترین مقامات تھے اس پر تو نے گیلا ہاتھ لگایا ہے اور ایسا کرنے والا بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص بیوی کے پاس جائے پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ جانے کو دل چاہے تو استنجا اور وضو کر لے، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، نماز جیسا وضو کرے، فَإِنَّهُ لَهُ أَنشَطُ، اس سے وہ زیادہ نشیط ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے بات بتائی تھی، ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کے کہنے پر ہمیں سمجھ نہیں آئی، ان کے کہنے پر سمجھ۔ اگر وہ فرما دیں کہ وضو کر کے سویا کرو تو سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر کہے برش کر کے منہ دھو کر سو، سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں رکوع کرو بالکل سٹریٹ، اوپر گلاس پانی کا رکھا جائے تو گرے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اسلام اس طرح تھوڑی ہے، جیسا کیسا ہے نماز پڑھا کرو، بس مولوی تو جھگڑتے رہتے ہیں، جیسی ہے جہاں آئے جتنی آئے رگڑ دیا کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے، مولوی بڑا تنگ نظر ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ جماعت کے بہت بڑے، ان کو اللہ نے آزمایا نفسیاتی تکلیف کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ پھر اللہ نے ان کو شفا دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا تھا، مطلب گولیوں کے علاوہ وہاں کیا تھا؟ کہتے کہ وہ رکوع کرواتے تھے اور کہتے تھے بالکل سٹریٹ لمبا رکوع کرواتے تھے۔ اور جو جرمنی کے ڈاکٹر کو ملا تو وہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو لمبا رکوع کرو اور بالکل سیدھی کمر کرو۔ اچھا ایک روس سے پڑھ کر ڈاکٹر آیا، اس کو میں ملا، اس نے بھی کہا کہ سیدھا رکوع کیا کرو۔ اس نے اس کی وضاحت یوں کی کہ جسم کا جتنا بھی اوپر والا حصہ ہے، ٹانگیں تو نیچے خالی ٹانگیں ہیں نا، بس وزن اٹھایا ہوا ہے چلتی ہیں، اصل فنکشن سارے اس سے اوپر ہیں، دل جگر گردے یہ وہ سب اوپر، اور یہ جو کمر ہے یہ یوں سمجھو جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہوتا ہے، ہاں اسی میں سارے کارڈ لگ رہے ہوتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ، ویژول کارڈ، سو اینڈ سو سب اس میں لگ رہے ہوتے ہیں، پرنٹر اس میں لگ رہا ہوتا ہے، کی بورڈ اس میں لگ رہا ہوتا ہے، ماؤس اس میں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمر ہے، اسپائنل کارڈ جو جسم کے اندر ہے، اس کے ذریعے یہ ہر مہرے سے نرو نکلتے ہیں، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کام۔ یہ گرودے ہیں، اس سے نیچے یہ جو یہاں آتے ہیں یہ آپ کے ہارمون پیدا کرنے والی گرودے ہیں۔ نیچے آ جاؤ، آنکھوں کو چلانے والے مسلز ہیں، یاداشت والے مسلز ہیں، اس سے نیچے آ جاؤ گردن سے تو آپ کے جو تھائرائیڈ نکلتے ہیں، جو آپ کے مردانہ جراثیم بنتے ہیں وہ نکلتے ہیں یہاں سے۔ چوتھے مورے سے بازوؤں کے مسل نکلتے ہیں، اس سے نیچے دل ہے، اس کے نیچے جگر، گردے، پتا، لبلبا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں مرغن قسم کا، ابلا ہوا نہیں، بھنا ہوا تیل میں، آنکھیں جا کر دل کو بتاتی ہیں کہ تیل والی چیز آئی، پکوڑے ہیں تو کیا کرنا ہے، تو وہ فوراً اندازہ لگا کر پتے کو حکم دیتا ہے کہ اس قدر ایسڈ بناؤ
کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کے لیے کافی ہو جائے. پھر یہ دعوت ہے، اس نے پورا ظالم نے چبانا بھی نہیں ہے، اس نے کہنا جلدی اندر پھینکو. اور یہ رف قسم کا کھانا اور وہ چبا ہوا بھی نہیں ہوگا تو کیا بنے گا ہمارا. آج پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ بیچارہ اتنا زیادہ اس میں ایسڈ ڈالتا ہے، تو وہ کھانا جب بڑی آنت میں جاتا ہے تو وہاں لب لبا وہ دیکھتا ہے کہ بعد میں میٹھا بھی رکھا ہوا تھا. ہاں تو وہ فوراً اطلاع کرتا ہے جی شوگر بہت آ رہی ہے، اب کیا کرنا ہے. تو وہ دماغ اس کو آرڈر دیتا ہے جا کر لب لبے کو کہ آپ نے انسولین زیادہ بنانی. وہ زیادہ انسولین بناتا ہے. تو یہ جو اس نے بتایا کہ نرو نکلتا ہے ہڈی سے، کمر کی ہڈی سے، اس میں 2 تہ ہوتی ہیں اور ایک اس کے اندر گودا ہوتا ہے. تو جو طے ہوتی ہے یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے، پیغام لے جانا اور لانا، واپس اطلاع کرنا. اور جو اندر گودا ہوتا ہے یہ خوراک ہوتی ہے جو تمام اعضائے رئیسہ کو دماغ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے. تو جب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہے نا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، جب بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں تو ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگ جاتی ہیں. تو جو ہڈی اس کے نیچے جگہ تھی نرو کے نکلنے کی، وہ ہڈی جب تھوڑی کمزور ہوگی تو نرو کو دبائے گی. نرو دبے گا تو خوراک اس حصے کو تھوڑی پہنچے گی. اگر بالکل بند ہو جائے تو پھر وہ آپ کی درد شروع ہو جاتی ہے، جس کو عرق النساء کہتے ہیں، ٹانگیں سن ہونے لگ جاتی ہیں. اور اگر تھوڑا دبا رہے ہوں تو پھر وہ درد ہوتی معمولی سی. یا گردے کے نرو گردے کو پورا نہیں چلا سک رہے تو آپ کو تو کوئی درد نہیں ہوگی، مگر وہ تو پریشان ہے. جگر کے نرو، لبلبے کے نرو. تو رکوع میں جب آپ سٹریٹ ہوتے ہیں، پورا وزن آپ کون اپنے ہاتھوں پہ ڈال دیتے ہیں، پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو ہڈیاں جڑی ہوئی تھی کھڑے، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وزن اوپر ہوتا ہے. تو جب رکوع میں وہ تھوڑا فاصلہ بڑھ جائے گا، جب آپ کمر تن جائے گی، وزن بازوں پہ آئے گا، کمر اپنا وزن خود نہیں اٹھائے گی، تو ان نروز کو تھوڑی ریلیکس ملے گی. وہ اپنا کو پیغام پاس کرنا، کو خوراک دینی، وہ تمہیں کر لے گی. اگر ہم 5-7 سیکنڈ کا رکوع کرتے ہیں تو اتنی ریلیف ملے گی جسم کو. اگر ہم لمبا رکوع کرتے ہیں تو لمبا ریلیف ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جی میں نے بلکہ اپنی خالہ میمونہ ام المومنین سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رات سونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا. ایک دن انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بلا لو اپنے بھانجے کو. عبداللہ بن عباس آ گئے تو کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہی تکیہ تھا، ایک ہی تکیہ تھا، اس کی چوڑائی میں نے سر رکھ لیا اور اس کی لمبائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی نے سر رکھ لیا. تو وہ آ کر کے جب لیٹے تو کہنے لگے کہ یہ بچہ سو گیا ہے. تو میری خالہ نے کہا سو گیا ہے، جبکہ میں تو گیا ہی ریکی کرنے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چھپ کر کیا عبادت کرتے ہیں. تو میں سویا نہیں تھا. ایویں کہتے ہیں غیب جانتے تھے. میں سویا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ سو گئے، میں جاگتا رہا، پتہ نہیں اب کب عبادت شروع کریں. میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، نادر موقع ہے، معلوم نہیں پھر ملے نہیں ملے. تو کافی آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے. اٹھ کر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، اس کے بعد اٹھے. پیچھے سے میں بھی اٹھا، جاگ تو رہا ہی تھا. میں نے آپ کو مسواک اور پانی فراہم کیا، آپ کو وضو کروایا. پھر آپ نے نماز شروع کر دی اور میں نے وضو شروع کر دیا. پھر میں نے نماز پڑھی، آپ کے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے بالوں سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ پہ کر دیا. پھر آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. تو سوچا کہ آدھی پڑھ لیں گے، تو آپ نے آدھی سے زیادہ شروع کر دی. سوچا کہ پوری پڑھ لیں گے، تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. تو میرا دل چاہا کہ میں چھوڑ کر الگ اپنی نماز پڑھ لوں، یہ تو مشکل کام ہو رہا ہے. پھر کہا کہ وہ بزرگ ہیں اور میں نوجوان ہوں، بری بات ہے، یہ تو میری بےعزتی والی بات ہے. پھر میں آیا اس جذبے سے ہوں کہ دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، اب بیچ میں چھوڑنا بری بات ہے. تو آپ نے اللہ اللہ کر کے سورہ نساء ختم کی تو آل عمران شروع کر دی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب خراب کرنا جائز ہے. جب آل عمران ختم ہوئی تو میں نے شکر کیا، آپ رکوع میں گئے تو میں بھی رکوع میں گیا. تو کہتے ہیں رکوع بھی تقریباً قیام جتنا لمبا تھا. بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے تو سجدہ بھی تقریباً قیام جتنا لمبا تھا. تو کیا سمجھو، اتنا لمبا سجدہ، اتنی دیر تک خون کی سرکولیشن زیادہ دماغ کی طرف جائے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چشمہ اتر جاتا ہے. اس لیے خون کا کام ہے جہاں جائے وہاں سے کچرا اٹھانا اور آکسیجن فراہم کرنا، یہ خون کا کام. آپ کے جس گلی محلے میں کچرا نہ اٹھایا جائے وہاں کیا حالت ہو جاتی. تو جب یہ وہاں پہ جائے گا زیادہ تو وہاں سے زیادہ کچرا اٹھا کر زیادہ زندگی دے گا
اب یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی آپ نے سن لی، جرمنی کا ڈاکٹر بھی سن لیا، روس کا بھی سن لیا، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے یا اپنے تجربے کر کے مانو گے؟ چلو ایک بات میں تو تجربہ حاصل ہو گیا اور آپ کی بات بھی نظر آ گئی، جتنی باتوں میں ابھی تک سائنسدان نہیں پہنچ سکے ان میں بھی سچائی اسلام میں ہے، ریئلٹی اسلام میں، حقیقت پسندی اسلام میں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا لیبارٹری بن جائے اور سارے انسان ریسرچر بن جائیں اور ساری دولتیں اس پر لگا دی جائیں تو وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے ہمیں مفت میں کتاب و سنت کی شکل میں رہا۔ بس یہ یقین کر لو کہ اللہ اس کے رسول کوئی ایسا کام نہیں بتاتے جو ہمارے نقصان کا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز سے وہ منع نہیں فرماتے جو ہمارے فائدے کی ہو، یہ یقین کر لو، یہ ایمان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ ان کی پابندیاں بے جا ہیں تو پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں مسلمان ہونے کا اگر آپ کو یہ یقین نہیں کہ ہمارے اللہ اس کے رسول ہمارے خیر خواہ ہیں یا نہیں۔ اور اگر ان کو خیر خواہ مانتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بولے نہ بولے، آج نہیں تو کل بولے گا، اس کو بولنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو، ساری کائنات کے ڈاکٹر قیامت تک ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اسلام نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اس پہ خوش ہو جاؤ، اس کا مطالعہ کرو، اس پہ محنت کرو، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ اور آنکھیں بند کر کے عمل کرو، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق